معاویہ ابن ابی سفیان کے متعلق یہ ایک چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان جو جنگ صفین میں مولا علیہ السلام کے مقابل آیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ عثمان کے قتل کا قصاص لینا، وہ بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ تاثر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان حکومت کے پیچھے تھا، یعنی وہ حکومت چاہتا تھا، نہ یہ کہ وہ آپ کہیں کہ قصاص کی۔ خود اس ایک روایت ہم اس حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں المصنف لابن ابی شیبہ، اس کی المجلد السادس عشر، اس کی 16ویں جلد ہے۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر کتاب الامراء میں روایت نمبر 31197، حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عمرو بن مرہ عن سعید بن سوید قال، وہ کہتے ہیں صلی بنا معاویہ الجمعہ بن نخیلہ فی الضحیٰ، کہ ہم نے معاویہ کے ساتھ نخیلہ کے مقام پہ جمعے کی نماز ادا کی، ثم خطبنا، پھر معاویہ نے کیا ہمارے لیے خطبہ دیا۔ اب معاویہ جو خطبہ دے رہا ہے اس میں وہ اپنا مقصد بہت آرام سے بیان کر رہا ہے، اور اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ معاویہ ابن ابی سفیان نہ قصاص کے در پہ تھا۔ وہ ابھی ہم ایک اور روایت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ معاویہ اصلاً قصاص کے در پہ نہیں تھا، اور اس کی تائید میں یہ جو بھی ہم روایت آپ کی خدمت میں پڑھ رہے ہیں، اس کی تائید میں ایک اور روایت بھی رکھتے ہیں۔ ما قاتلتکم لتصلوا ولا لتصوموا، کہ میں نے تمہارے ساتھ اس لیے جنگ نہیں کی کہ تم نماز پڑھو، ولا لتصوموا، اس لیے کہ تم روزے رکھو، ولا لتحجوا، کہ تم جو ہے وہ حج کرو، ولا لتزکوا، اور اس لیے بھی نہیں کہ تم زکوٰۃ دو، وقد اعرف انکم تفعلون ذلک، میں جانتا ہوں کہ تم یہ سارے کام کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، تصوم روزے بھی رکھتے ہو، حج بھی کرتے ہو، تزکو اور زکوٰۃ بھی دیتے ہو، قد اعرف، میں یہ جانتا ہوں کہ انکم تفعلون ذلک، تم سب یہ کام کرتے ہو، ولیکن، اب یہاں پہ ولیکن کے بعد جو کہہ رہا ہے نا کہ میں نے اس لیے جنگ نہیں کی، بلکہ کس لیے جنگ کی؟ انما قاتلتکم لاتامر علیکم، میں نے اس لیے تم لوگوں سے جنگ کی ہے تاکہ تمہارے اوپر حکومت کروں، میں حکومت کے در پہ ہوں، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے میں تمہارے اوپر آ کر نماز روزوں کے لیے تمہارا تزکیہ نفس کروں یا احکام شریعہ کو تمہارے اوپر نافذ کروں، میں تو بس حکومت کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصد تمہارے اوپر حکومت کرنا ہے۔ فقد عطانی اللہ، اور اللہ نے، یہ منصوص ہے، ہاں منصوص من اللہ معاویہ سمجھتا ہے، کہتا ہے فقد اعطانی اللہ، اللہ نے اعطانی اللہ ذالک، اللہ نے یہ مجھے حکومت عطا کی ہے، وَأَنْتُمْ قَارِحُونَ، اور تم جو ہے وہ اس سے کراہت کر رہے ہو، خدا کے بندو، خدا کی ایک نعمت جو مجھے خدا نے دی ہے، وہ میں حکومت پہ آ گیا ہوں، چاہے وہ جیسے کیسے کر کے آیا ہوں۔ عثمان کے قصاص کا میں نے سامنے مسئلہ رکھا، لیکن یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تم پہ بس حکومت کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اب آیا یہ قصاص چاہتا تھا معاویہ جو ہے وہ عثمان کا قصاص چاہتا، خود معاویہ اس چیز کا منکر ہے۔ ملاحظہ فرمائیں فتح الباری بشرح صحیح البخاری للحافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی، یہ اپنی المجلد السادس عشر، اچھا اس کی بھی 16ویں جلد تھی، اس کی بھی 16ویں جلد ہے، کیا حسین اتفاق ہے۔ اچھا، جب اس میں ہم جاتے ہیں کتاب الفتن میں تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وقد ذکر یحییٰ بن سلیمان الجعفی احد شیوخ البخاری فی کتاب الصفین فی تالیفہ بسند جید، یعنی صحیح سند کے ساتھ، ان ابی مسلم الخولانی، ابی مسلم خولانی سے یہ روایت ہے، سند بھی جید ہے، یعنی قابل قبول ہے، قابل احتجاج ہے، انہ قال لمعاویہ انت تنازع علیا فی الخلافہ او انت مثلو، یعنی تم علی کے ساتھ جو تنازع کر رہے ہو خلافت کے معاملے میں، یعنی تم واقعی جھگڑ رہے ہو، خلافت کا مسئلہ ہے، یا تم علی کو اپنے کو علی کی مثل سمجھتے ہو؟ قال لا وانی لا اعلم انہ افضل منی واحق بالامر، ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے، بات سنو، وہ مجھ سے افضل ہے، علی مجھ سے کیا ہے؟ افضل ہے، اور حکومت کا، اس امر کا، یہ امر کا معنی جہاں پہ بھی آتا ہے حکومت، جب تک کوئی اور کرینہ نہ ہو تو یہ حکومت کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، اور بالخصوص جب باب بھی انہوں نے اسی ذیل میں لے کر آ رہے ہوں، تو علی کو تو میں خود سے افضل سمجھتا ہوں اور حقدار سمجھتا ہوں۔ اچھا، لیکن الستم تعلمون، تم لوگ نہیں جانتے، ان عثمان قتل مظلوما، کہ عثمان جو ہے وہ مظلوم قتل کر دیا گیا، وانا ابن امہ،
اور میں اس کے چچا کا بیٹا ہوں، ولی ہوں، اور میں اس کا کیا ہوں؟ ولی ہوں، اطلب بدمہ ہی، اور میں اس کے خون کا بدلہ لینے والا ہوں۔ اچھا جی، اب ایک عجیب سی بات یہ ہے، یہ ولی ہوں کہا ہے، تو اس کے اوپر کیا دلیل ہے کہ وہی ولی ہے؟ ولی تو بیٹا ہوگا، ہاں، چاچا زاد بھائی تو نہیں ہو سکتا، اس کی اولاد تھی، وہ خود علماء نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں، ایک جو ہم سیریز میں آج ہی وہ مطلب میں نے اس کا سکین بھی بنایا تھا، انشاءاللہ کسی پروگرام میں بیان کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں، پھر وہ امام علی کے پاس آتے ہیں وہی لوگ جو معاویہ سے کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور فقولوا لہ یدفع لنا قتلۃ عثمان، وہ کہتے ہیں کہ امام علی سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں عثمان کے قاتلین جو ہیں وہ دے دیں، مہربانی آپ کی۔ اب امام علی سے بات ہوئی، اب امام کیا فرماتے ہیں؟ فقال، امام فرماتے ہیں یدخلوا فی البیعہ، بھائی معاویہ میری بیعت کر لے، ٹھیک ہے، وَيُحَاكِمُهُمْ إِلَيَّ، اور وہ جو قاتلین ہیں میری بیعت کر لے، بیعت جب میری کر لے گا، اس کا مطالبہ کیا تھا؟ قصاص کا تھا، انہی لوگوں کو میرے پاس محاکمے کے لیے رکھے، بھائی آئے بینے پیش کرے، ثبوت پیش کرے کہ یہ شخص عثمان کا قاتل ہے، یہ میرے پاس ثبوت ہیں، یہ لوگ اس کے گواہ ہیں، فلاں فلاں، جو ایک اس کا پروسیس ہے اسی کو فالو کرے۔ امام علیہ السلام نے بہترین آفر دی کہ معاویہ کس چیز کے در پہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں عثمان کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، قصاص لینا چاہتا ہوں، وہ بڑا مظلوم مارا گیا تھا۔ امام علیہ السلام نے کہا اچھا، اس پہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے بھائی، میں تو حاضر ہوں، وہ بیعت کریں، ٹھیک ہے، ان کو میرے نزدیک محاکمہ کرے۔ جواب معاویہ نے کیا دیا؟ آیا معاویہ نے قبول کر لیا؟ ملاحظہ فرمائیں اگر سفر النشون بدید، فَامْتَنَعَ معاویہ، کیا جی؟ معاویہ نے منع کر دیا۔ بھائی معاویہ تو عثمان کے قصاص کے در پہ تھا، قصاص کا مطالبہ رکھتا تھا، تو پھر اس نے منع کیوں کیا؟ منع کر دیا جناب۔ امام علیہ السلام اس کو ایک کھلی آفر دے رہے ہیں کہ آؤ محاکمہ کرو، اور عقلی بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، عقلی بھی یہی ہے کہ ایک اسلامی خلافت حکومت قائم ہے، اس میں آپ آ جائیں شریفوں کی طرح، بدماشیاں نہ کریں، شریفوں کی طرح آ کر آپ مطالبہ کریں، جو بھی مطالبہ ہوں، پتہ چل جائے گا کہ کون کون جو ہے لوگ اس میں ملوث ہیں، وہ سارے جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں۔ اب لیکن معاویہ جو ہے وہ اس چیز کو منع کر دیتا ہے۔